عبد اور رب کا تعلق، عبد اور الہ کا تعلق، مملوک اور مالک کا تعلق، ملک اور رعایا کا تعلق. تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. کہ جو محبت بڑھے گی تو معرفت کی مزید خواہش آپ کے اندر پیدا ہوگی. کون ہے یہ فاسق؟ جنہوں نے 8 محبتوں میں سے کسی محبت کو 3 محبتوں میں سے کسی محبت پر ترجیح. اگر احزاب نہیں ہوگا تو کیسے وہ دل کی بات زبان پر آئے گی؟ اور جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہی آزمائش ان کے تجزیے کا باعث بن جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ اور تبصرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہم تزکیہ سیریز کا جو پروگرام کر رہے ہیں اس کی اب تک 16 ایپیسوڈز ہم کر چکے ہیں. آج ہم 17 ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور تھوڑا سا وقفے کے بعد حاضر ہوئے ہیں کیونکہ درمیان میں ماہ رمضان آ گیا تھا. تو اس کی وجہ سے خالد صاحب جو ہے اس میں آپ کو علم ہوگا کہ وہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کے اندر بیزی ہوتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے ہی تھوڑا سا درمیان میں وقفہ آیا ہے. تو آج اس وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. تو گزشتہ جو ایپیسوڈ جو ہم نے کیے ہیں وہ انسان کی جو اسپریچول نیڈس ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ پروگرام اب تک کیے ہیں اور ابھی انہی کا ہی سلسلہ چل رہا ہے آگے. تو اس ضمن میں میں آج جو ہے وہ چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اور ٹائم کی ہمارے پاس کمی ہے، تو میں تمہید کی طرف نہیں جاؤں گا، دوبارہ ریکیپ کی طرف، کہ میں پچھلی ایپیسوڈز کا ریکیپ پیش کروں آپ کے سامنے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہوگی. آپ اگر 15 اور 16 ایپیسوڈ سنیں تو یہ پھر اس ایپیسوڈ کو آپ ریلیٹ کر پائیں گے. تو میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اب خالد صاحب کی طرف جاؤں گا کہ اس کے جو مزید باتیں ہیں اس کو ذرا کھول دیں، جو ہماری پچھلی ایپیسوڈ کے اندر کچھ چیزیں تشنا رہ گئی تھیں. تو خالد صاحب، ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے 2 چیزیں ڈسکس کی تھی امپورٹنٹ، جو ہے وہ ایک معرفت رب، کہ انسان جو ہے جب اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، آپ نے کہا، تو اس سے پھر وہ ساری چیزیں کچھ اس کے آؤٹ کمز ہیں، ان میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہونا. دوسرا جو ہے وہ پھر اس کی جو عملی مظاہر ہیں اس کی انسان کے اندر، جو اس کے اخلاق کے اندر مطلب صداقت ہے، دیانت ہے، عہد کی پاسداری ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اوصاف ہیں جو اس کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. تو وہ اس جو زیادہ تر جو ڈسکشن ہوئی تھی آپ کی، وہ اصل میں تو معرفت سے متعلق ہوئی تھی، اور دوسری محبت کے بارے میں بہت تھوڑی سی بات ہو سکی تھی اس ایپیسوڈ کے اندر. زیادہ ایپیسوڈ جو تھی وہ امانت کے اوپر کا جو موضوع تھا اس کے اوپر ہوئی تھی زیادہ، اور تھوڑی سی آخر میں جا کر اس کے اوپر عہد کی پاسداری پر بھی ہوئی تھی. تو جو چیزیں تشنا رہ گئی تھیں بعد میں تھوڑا سا احساس ہوا کہ وہ ان کو کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس گیپ کو فل کر لیں. وہ یہ تھا، سب سے پہلے تو جو معرفت رب کا جو آپ نے جو اہمیت بیان کی، اس کی اہمیت تو آپ نے بہت خوب اچھے طریقے سے آپ نے اجاگر کی. میں چاہ رہا تھا کہ معرفت رب جو ہے تھوڑا سا اس کی جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کا، یا اصل اس کے اندر ایسنس کیا ہے، معرفت رب جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تھوڑا سا آپ یہ اگر ایلیبوریٹ کر دیں ہمارے لیے کہ اس سے مراد کیا ہے، پھر ہم اس سے اگلی چیز جو ہے وہ محبت کا جو جذبہ ہے اس کو پھر ریلیٹ کر کے تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں گے. میں ایک چیز تو پہلے کلیئر ہونی چاہیے کہ معرفت ذات، اللہ کی ذات کی معرفت جو ہے نا، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور بہت سیدھی سی بات ہے، لامحدود ذات ہے اور وہ کسی محدود پیمانے کے اندر سما نہیں سکتی. ہمارا علم محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، عقل محدود ہے، تو اس میں وہ چیز آ نہیں سکتی. اس کی ذات کی کنہ کو کوئی نہیں پا سکتا، اور اس کی کامل معرفت اس کی ذات کی یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور بلکہ یہ کہ جو ایک حد سے آگے جائے تو خود یعنی شرک کی آلائش شروع ہو جائے گی اس کی اسی لمیٹیشن کی وجہ سے، وہ جو محدودیت ہے اس کے نتیجے میں. جو ہمیں تعارف اللہ کا حاصل ہو سکتا ہے. اچھا، یہ میرا خیال ہے یہ بات کر دینی چاہیے کہ بعض حضرات کا یہ خیال بنا کہ اللہ کی شاید کامل معرفت حاصل کرنا بھی انسان کے لیے ممکن ہے، لیکن وہ اس علم کے جو انسان کو، یعنی ایک تو حواس خمسہ کا علم ہے، اس سے تو قطعاً ممکن نہیں ہے، اور دوسرا پھر انہوں نے کہا جی کہ جو شریعت کا علم ہے یعنی وحی کا علم، تو بڑی میرا خیال ہے جسارت کی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس سے اوپر ایک علم ہوتا ہے اور وہ ہے علم لدنی. تو وہ انسان کو جب حاصل ہوتا ہے تو یعنی مجھے تو یہ الفاظ بھی ادا کرتے ہوئے ڈر سا لگتا ہے کہ پھر انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا احاطہ کر سکے یا اس کی معرفت کاملاً اسے حاصل ہو جائے. میرا خیال ہے جو علم لدنی جس چیز کو کہا گیا ہے وہ وحی کا علم ہی ہے.
کہ وہ ایک عام ضابطے سے ہٹ کر آتا ہے، اور وہی علم لدنی ہوتا ہے، وہ کوئی اس سے اوپر کی شے نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے اس سے اوپر کا کوئی علم نہیں ہے، جو وہی کا علم ہے اس سے اوپر کوئی اور علم نہیں ہے، وہی آخری علم کا درجہ ہے۔ تو اس علم سے جو آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی آج کے دور میں اس یعنی وحی کے علم کا جو سب سے ریلائبل یا اتھینٹک جو وہ ورژن ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو یعنی پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جو علم سورس بنتا ہے اللہ کی معرفت کا، وہ وحی کا علم ہے، اور وہ علم جو اللہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہے وہ اس کی صفات کا علم ہے۔ یعنی اچھا، اللہ کی وہی صفات نہیں ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں، فی مکنون الغیب عندک، اس کے پاس اپنی بہت سارا کچھ ہے، ہمیں اتنا بتایا جتنا ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے، جو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا وہ بتانا فضول ہے، تو وہ نہیں بتایا، لیکن اس کے پاس بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، صفات ہیں کہ جو نہیں اتارے گئے، کتابوں میں نہیں اتارے گئے، کسی کو نہیں سکھائے گئے، تو اللہ کے غیب کے خزانے میں محفوظ ہیں، اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہو سکتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں۔ ان صفات میں سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، ویسے تو 99 اسماء و صفات کا ذکر آتا ہے، جو مختلف احادیث میں جو آئے ہیں سارے جمع کر لیے کوئی 150 کے قریب بن جاتے ہیں۔ اس کے مجموعے کا نام در حقیقت اللہ کی معرفت ہے۔ آپ کسی ایک صفت کو لے کے آپ کہیں کہ مجھے کامل معرفت حاصل ہو گئی ہے، تو یہ تو بالکل غلط بات ہو گئی۔ ہر صفت کسی ایک رنگ کو بیان کر رہی ہوتی ہے، اور پوری تصویر ان ساری صفات کے مجموعے سے بنے گی۔ حتیٰ کہ کسی ایک صفت کو بھی لے لیں تو میں نے نہیں خیال کہ اس ایک صفت کی بھی مکمل معرفت حاصل کرنا نہیں ممکن ہوگا۔ جی، تو یعنی وہ تصویر مکمل ہوگی ساری صفات کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خالص علمی کام ہے، اور اس کا تعلق آپ کے تصور و تخیل کے ساتھ ہے، کہ وہ جو بھی الفاظ آپ کے سامنے لائے گئے ہیں ان سے آپ کا کوئی تخیل بنے گا۔ اچھا، وہ تخیل ظاہر ہے، دیکھیے الفاظ تو آ رہے ہیں، الفاظ آپ کے لیے مانوس ہیں، آپ ان کے معنی جانتے ہیں، علیم کا مطلب آپ کو معلوم ہے، خبیر کا مطلب آپ کو معلوم ہے، سمیع کا مطلب آپ کو معلوم ہے، یہ ظاہر ہے یہ سارے علم سے ہی متعلق جو ہے نا ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن یہ کہ اب ایک مطلق کسی یعنی ایک ایبسٹریکٹ ذات کا تصور کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو در حقیقت آپ کے اندر پہلے سے ودیت شدہ ہے، یہ الفاظ سٹرائک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، وگرنہ آپ کے اندر پہلے سے یہ تصور موجود نہ ہوتا تو ان الفاظ سے آپ جو سمیع کا مطلب لیتے وہ جیسے کوئی انسان سنتا ہے، یعنی ان سارے اطلاقات آپ انسانوں پر کر دیتے، کیونکہ آپ کے ان الفاظ سے انسانوں کا تصور ہی ذہن میں آئے گا کہ کوئی بولتا ہے، کلام کرتا ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، تو وہی آپ کے ذہن میں آئے گا۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ بولیں گے تو آپ کے ذہن میں اس سے زیادہ بڑی پکچر آئے گی، اور وہ یعنی جسے ہم کہیں کہ وہ ایک خالص لطیف ذات کے طور پر آئے گی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ در حقیقت وہ فطرت انسانی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت پہلے سے ودیت شدہ ہے، وہ یہ چیزیں آ کے وہ ایک ہیولا سا بناتی ہیں، تو وہ چیز اجاگر ہو کے آپ کے شعور کی سطح پہ آ جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ نے اس طرح بیان کیا تو جب آپ بھی بیان کریں گے تو انہی الفاظ کا سہارا لے کے بیان کریں گے، وہ اپنا تخیل آپ انڈھیل نہیں سکتے کسی دوسرے کے دماغ میں، وہ آپ کا ہے۔ ایون تخیل کو مکمل الفاظ کا عملی جامع بھی نہیں پہنا سکتے نا، وہی کیونکہ ایک لامحدود ذات کا تصور ہے، ویکیبلری کی لمیٹیشن ہے، زبان کی جو ہے نا وہ محدودیت ہے، نطق کی محدودیت ہے۔ تو اب جو ہم یعنی جو اللہ کی ہمیں پہچان حاصل ہوگی تو ظاہر ہے اسے ہم بیان الفاظی کے ذریعے سے کریں گے، اور وہ الفاظ وہی ہیں جو اسماء و صفات ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک تصور تو ہے ایک ایسی ذات کا، لیکن اسے جب صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی تو ہم اپنی کوئی سوچ کے تو کوئی نہ کوئی بنا لیتے ہیں، اپنے مطلب کا بنا لیتے ہیں، یعنی معرفت اپنی ہو گئی، جبکہ کتاب آ کے آپ کو کامل معرفت کرا رہی ہوتی ہے، پوری تصویر آپ کے سامنے لا رہی ہوتی ہے کہ یہ ڈائمنشن بھی ہے، یہ ڈائمنشن بھی ہے، یہ ڈائمنشن بھی ہے، یہ صبغۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، وہ پورا رنگ آپ کے سامنے آشکارا ہو رہا ہوتا ہے۔
اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ظاہر ہے یہ جسے ہم نے کہا نا کہ آپ کے اندر معرفت کی ساری وہ رکھ دی گئی ہے, تو وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر محبت کا جذبہ بھی تو کسی ایسی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا جذبہ بھی تو آپ کے اندر رکھا گیا نا. کوئی پرفیکٹ بینگ ہو, آپ پرفیکشنسٹ کیوں بنتے ہیں؟ آپ کے اندر آئیڈیلسٹک اپروچ کیوں آتی ہے؟ تو اصل میں یہ وہ شے ہے کہ جو آپ کے اندر ودیت کی گئی ہے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے وہ وہی سے وہ چیز سامنے نہیں آتی کہ وہ ذات کون سی ہے, تو آپ کے اندر کی یہ خواہش کسی اس پر منطبق ہو جاتی ہے جو وہ نہیں ہوتا, اور آپ اسے وہ سمجھ لیتے ہیں, یا ساری عمر اس مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار رہتے ہیں اور اسی میں آپ مر جاتے ہیں. یا زندگی کے کسی موقع پر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو میں ایسے ہی سائے کے پیچھے دوڑ رہا تھا, تو یہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے آپ کے لیے. اور یہاں سے پھر یہ کہ آپ مزید جستجو شروع کر دیتے ہیں, یا یہ کہ اس تصور کو اٹھا کے پھینک دے کے آپ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہی بکواس ہے, دماغ کا خلل تھا. یہ جب آپ کا آئیڈیل ٹوٹتا ہے تو پھر آگے یہ ہوتا ہے. تو اس لیے حقیقی معرفت جو قرآن مجید جو بتا رہا ہے نا, اس کا حصول بہت ضروری ہے. ایک جو ہمارے اپنے جو انسان جو تعارف پیش کرے گا اس میں خامی ہوگی. تو اصل تعارف وہی ہے, معرفت وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود کرایا ہے. صحیح. تو یہ علم لدنی والی بات کی تھی ایکچولی, یہ اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے اگرچہ اعتراض کے طور پر پیش تو کیا کہ وہ جو کیا جاتا ہے وہ غالباً خضر سے لیتے ہیں لوگ, استنباط کرتے ہیں کہ اس کو علم لدنی حاصل تھا, وہ کوئی الگ سے چیز ہوتی ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دے کہ وہ اس سے مراد کیا تھی اصل میں جو خضر کے پاس علم تھا. دیکھیں لدنی اس لفظ کو پہلے سمجھ لینا. لدن یعنی یہ قرآن مجید میں کئی طرح سے یہ استعمال ہوئے ہیں. علم لدنی نہیں آیا ہے. قرآن مجید نے جنگ لدنی کا بھی ذکر کیا ہے سورہ کہف میں. باسن شدیدن من لدن ہو, خاص اس کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی. اور رحمت لدنی کا ذکر بھی آیا ہے. وہ جو اصحاب کہف, اسی سورہ کہف میں جب اصحاب کہف غار میں گئے ہیں تو ربنا آتنا من لدن کا رحمہ, اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. یعنی ایک رحمت وہ ہوتی ہے جو وسع کل شیء, جو ہر شے پر احاطہ کی ہوتی ہے. لیکن ایک رحمت وہ ہے کہ جب اب ہمارے پاس سبب دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی نہیں رہا, تو اب تو خصوصی رحمت چاہیے. جیسے اب آگ میں سے زندہ نکلنا ہے تو وہ تو عام رحمت سے تو نہیں ہوگا نا, وہ وہاں تو خصوصی رحمت درکار ہے. وہ رحمت لدنی ہو گئی. کوئی ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت آگ سے نکل آئے, یہ 300 سال سوئے رہے اور اٹھ کے جاگ کے پھر واپس آ گئے, تو یہ رحمت لدنی ہو گئی. اولاد کی رحمت کی نعمت کے لیے بھی وہ ہے ربی حب لی من اسی لدن طرح کا. حضرت زکریا کو جو انہوں نے اولاد مانگی اللہ سے, تو وہ بھی من لدن کا, اپنے پاس سے جو ہے نا ولی عطا فرما. وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, اپنے پاس سے ولی عطا فرما. تو یہ جو چیز ہے نا, یعنی اولاد لدنی بھی ہو گئی, رحمت لدنی بھی ہو گئی, جنگ لدنی بھی ہو گئی, ان سب کو سامنے رکھیں. علم لدنی کیا ہوا کہ جو عام اسباب سے ہٹ کر آپ کو علم دیا گیا ہو. تو عام اسباب کیا ہیں جی؟ سب سے بڑا سبب قلم ہے. علم الانسان بالقلم, قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا گیا ہے. استاد ہوتا ہے, چلیں وہ بھی ایک سبب ہے. لیکن قرآن مجید نے اس کا بھی ظاہر ہے وہ بھی ہے, علمہ شدید القوا, وہ بھی سبب اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ کہ قلم کو بڑا ذریعہ بتائیں. اس سے اوپر جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور وحی میں شامل ہیں یہ ساری چیزیں. القاء ہے, الہام ہے, رویا صادقہ ہیں, یہ ساری جو ہے نا کشف ہے. تو یہ وحی کی صورتیں, یہ ساری چیزیں جب نبی کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ وحی محفوظ ہوتی ہے. لیکن غیر نبی کا جب معاملہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کے پاس فرشتہ تو اللہ کا پیغام لے کے نہیں آئے گا, یہ تو کٹ جائے گا. باقی کشف اس کو بھی ہو سکتا ہے, سچا خواب وہ بھی دیکھ سکتا ہے, الہام اس کو بھی ہو سکتا ہے, القاء اسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ القاء یا الہام یا کشف ضروری نہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہو. ہاں, یہ پروٹیکٹڈ نہیں ہوگا, یہ شیطان کی طرف سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا وہ کوئی واجب التعمیل شے نہیں ہوتی. خود اسے جس پر, یعنی پہلی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو قطعاً واجب التعمیل نہیں ہوتا, لیکن جس پر یہ شے وارد ہوئی ہے یہ کیفیت, اس کو بھی پھر اسے کاؤنٹر چیک کرنا ہوگا وحی کے ساتھ.
کہ اسے کوئی خواب میں ایسی بات تو نہیں کہی گئی کہ جو شریعت کے کسی حکم سے متصادم ہو، وہ تو پھر پکی بات ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا، یہ یعنی جو اللہ کی طرف سے خصوصی علم کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ کیا مسئلہ ہوا؟ وہاں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا وہ علم تھا، تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ اس آدمی کو جا کے ملیں کہ جس کو اللہ نے اپنے پاس سے علم دیا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھا گیا کہ وہ یعنی موسیٰ کا جو علم ہے وہ لدنی نہیں ہے، اور جو اس آدمی کے پاس ہے وہ علم لدنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی علم لدنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو تکوین کا علم ہے وہ ہم سب کو بھی یعنی کسی نہ کسی درجے میں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے جو جاری و ساری ہے، لیکن پھر بھی جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم سے بھی بے صبری ہو جاتی ہے۔ مطلب زندگی موت کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہے۔ کوئی مرتا ہے تو ہم مطلب پہلا ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے ٹیکہ غلط لگایا تھا، فلانے نے کی غلطی تھی، چھت سے گر گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام ہر بات پہ بولے ہیں تو یہی ہم بھی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی جو ہمارا وہ سبب کے دائرے، تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر جا کے سمجھ جاتے ہیں نہیں یہ مسئلہ یوں، اللہ کی مرضی، پھر اب اللہ کی مرضی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہر آنے والا بھی کہتا ہے اللہ کی مرضی، آپ بھی کہتے ہیں، یعنی مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی مرضی، لیکن پہلے فوری ری ایکشن آپ کا ہمیشہ اسباب کے دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تینوں مواقع پہ ہوا کہ فوری ری ایکشن تو وہی تھا جو بننا چاہیے تھا عالم تشریع کے مطابق، اور پھر انہیں خیال آ جاتا تھا نہیں یہ تو وہ یعنی ان کے پاس ایک خاص شعبے کا علم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا، یعنی جو بھی یوں سمجھے کہ جو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض دکھائے، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو دکھائے آسمانوں اور زمین کی خفیہ بادشاہت۔ تو وہ اللہ کی خفیہ بادشاہت کیسے نافذ ہو رہی ہے اس کو جا کے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو وہ تو ہر فرشتہ یہ کام کر رہا ہے نا، اللہ کی خفیہ بادشاہت کو نافذ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت وہ پوزیشن ہے جو خضر کی ہے، تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ کوئی انسان اس مقام پر فائز ہو جائے، ہاں مرنے کے بعد کچھ علماء کی رائے ہے کہ کچھ ارواح کو جو ہے نا طبقہ اسفل میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ میں فرشتوں کے ساتھ ہم رکاب ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اگر چلیں کسی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک زندہ آدمی جو مکلف ہے شریعت کا، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ بھئی یہ اب شریعت سے بالاتر ہو گیا ہے، اور یہ اس کو کوئی علم لدنی، یہ تو گویا پیغمبری کا دعویٰ ہو گیا بھئی، بلکہ اس سے بھی اوپر کا۔ ہاں، پچھلے پیغمبر کو کینسل کر دیا نا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بالکل یعنی جو منسوخ کر دیتا ہے نا آ کے نیا پیغمبر پرانی شریعت کو، یہ تو اس جگہ پہ آپ نے بٹھا دیا نا سمجھی میں بندے کو۔ تو اب کوئی علم لدنی نہیں ہے، علم لدنی قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی کو اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے، جو پڑھے گا وہ اسے پھر شیطان اغوا کر لے گا، بچ کے رہنا چاہیے۔ صحیح ہو گیا خالد صاحب، یہ تو آپ نے اس کی نا تمہید باندھی اس کی کہ بھئی یہ حقیقت معرفت ہے، اس کا سورس کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے اس معرفت کا سورس آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس کو کیا تھا ایلیبوریٹ، کہ روح ہے انسان کے اندر جو کہ سورس ہے اس معرفت کا، کیونکہ وہی ادھر سے آئی ہے اور وہ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ یہ بھی ایلیبوریٹ کر دیں کہ یہ جو معرفت ہے اس کو قرآن جو ہے وہ بیان جو کرتا ہے اللہ کی معرفت کا جو اسلوب یا اس کی جو جہتیں اللہ کی معرفت کی، وہ کس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ یہ زمین ہے، آسمان ہے، مخلوقات ہے، بے شمار مخلوقات ہیں۔ تو اس کے بارے میں پہلا تعارف قرآن مجید آ کے یہ کر رہا ہے کہ سب کا خالق وہ ہے۔ تو خالق فاطر ہے، بدیع السماوات والارض ہے، ابداع، اسی طرح کہیں باری کا لفظ بھی آیا ہے، مصور کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو ان سب کا اگر آپ نتیجہ نکالیں تو ایک نتیجہ بنے گا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس سے اس نے اس عالم کو تخلیق کیا ہے، اور جتنے تخلیق کے مراحل ہیں سارے کے سارے اس نے سر انجام دیے ہیں۔ اور جب اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی آ جائیں گے، جیسے رب کا لفظ ہے، الہ کا لفظ ہے، اور اسی طرح بادشاہ کا لفظ ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوسرے معنی یہ جڑ جائیں گے، مالک کا لفظ ہے کہ وہ بنا کے وہی ان کے اوپر قابو یافتہ ہے، والقاہر فوق عبادی، اسی کا زور ہے ان کے اوپر،
وہی چھایا ہوا ہے، اسی کا غلبہ ہے، اسی کی بادشاہی قائم ہے ان کے اوپر، اور ہر شے اس کے آگے طوعاً و کرہن سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعاً و کرہن۔ اب یہ جو اس مخلوق کا تعلق اس خالق یا باری یا مصور یا فاتر کے ساتھ یہ والا تعلق بنا ہے، تو یہ بن گیا عبد اور رب کا تعلق، عبد اور الہ کا تعلق۔ اب یہ بن گیا مملوک اور مالک کا تعلق، اب یہ بن گیا ملک اور رعایا کا تعلق۔ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ وہ خالق ہے، اچھا وہ خالق کی اس کے ساتھ وہ جوڑ لیں، وہ علیم بھی ہے، الحی القیوم ہے، یعنی خود وہ اس نے بنایا ہے، خود وہ کسی سے نہیں بنایا ہے، وہ خود سے الحی ہے، اور القیوم ہے، اس سب کو اس نے تھاما ہوا ہے، ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے ان کی، اور ہر ایک کے بارے میں واقف ہے، علیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسی کی بادشاہی ان سب کے اوپر جاری و ساری ہے۔ اس میں سے ایک زمین چھوٹا سا سیارہ ہے، اور اگر پوری کائنات کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ذرہ ہے، یعنی جیسے ہمیں بعض ذرے جو ہے نا خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتے، اس طرح اگر پوری کائنات کا تصور لائیں تو زمین اتنا ذرہ بھی نہیں لگتا جسے خوردبین سے دیکھا جا سکے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک مخلوق آباد ہے۔ اس ایک خاص جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کے انکیوبیٹر کی شکل دے دی ہے، جہاں ایک ایٹماسفیئر تو خاص تو ہے ہی نا، یعنی آکسیجن ہے اور یہ ہے، یہ تو مانیں گے، یہ تو ہر کوئی مانے، کافر بھی مانے گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ والا اختیار کہ ہر شے اس کے جو ہے نا وہ مٹھی میں ہے اور اس کے قابو میں ہے، اور کوئی چاہ بھی نہیں سکتا مگر وہی جو وہ چاہے، کوئی نہ دائیں ہو سکتا ہے نہ بائیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو اس نے انکیوبیٹر بنایا ہے یہاں پہ، اس مخلوق صرف انسان کو اس نے ایک درجے میں اختیار دیا ہے، کامل اختیار نہیں دیا ہے کہ جو اس کے دل پر اس کا اختیار نہیں ہے، اس کے خون کے دورانیے پہ اس کا اختیار نہیں ہے، اس کے بالوں کے گھٹنے بڑھنے پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ آپ دیکھیں تو کہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ انسان کو بھی کہاں اختیار ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت لمیٹڈ سا دیا ہے۔ وہ صرف اس زمین کے اوپر جو بھی اس کی 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، اس میں اس کو ایک چھوٹا سا اختیار دیا ہوا ہے، اور اسے پھر یہ معرفت والا اب آ جائے گا کہ تم اپنی جو اللہ نے تمہارے اندر وہ خاص امانت رکھی ہے، وہ سورہ احزاب کے آخر میں جس امانت کا ذکر ہے، وہ بیج کو تناور درخت بنا کے اسے نشو و نما دے کے تو اس رب کو پہچانو اور اپنی مرضی سے اس کے آگے سرنڈر کرو۔ باقی ساری مخلوق سرنڈرڈ ہے، تمہیں اللہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے اسے پہچان کر اس کے بن جاؤ۔ یہ وہ یعنی جیسے نا اس نے بنایا ایک، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، کوئی تخلیق خاص طور پہ، تو جب وہ فنکشن کرنے لگتی ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے۔ جس نے جہاز بنایا ہوگا جب اڑا ہوگا اسے کتنا لطف آیا، جس نے جو ہے نا گاڑی بنائی اور جب وہ چلی تو کتنا مزے کی بات ہوئی، جب ہم پتنگ بنا کے اڑاتے تھے تو کتنا مزہ آتا تھا کہ وہ ہمارا بنا ہوا پتنگ اڑ رہے ہیں۔ تو بس اسی پر قیاس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں مختلف فنکشنز کے لیے بنائی۔ ایک انسان ہے اپنی معرفت کے لیے بنایا، اور جب وہ اسے پہچان کے اس کے لیے آگے سرنڈر کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو یہ ہے جو یعنی وہ اپنی ایک تو یہ اپنا وہ پورا کر رہا ہے، اور یہ اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بنتا ہے، پیارا بنتا ہے۔ تو اس کو ایک تھوڑا سا اللہ نے اختیار دے دیا، باقی تو سب اللہ کا جبر چل رہا ہے، ہر طرف تکوین ہی تکوین ہے۔ تو وہ جو چھوٹا سا اختیار ہے وہ کبھی کبھی انسان کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں مختار مطلق ہوں۔ جتنی بھی یہ باغی اقوام ہیں ان کا یہی مسئلہ تھا نا، فرعون کا بھی یہی مسئلہ تھا، انا ربکم الاعلی، یہی نمرود کا مسئلہ تھا، انا اخی و امید۔ تو یہ جب خناس سوار ہو جاتا ہے تو ہر طرف یہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا پھر ابھی جیسے میں نے کہا کہ جس کو چلے معلوم بھی ہو کہ میری حقیقت کیا ہے، تو یہ اسباب میں وہ اتنا پھنسا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اس سے بھی صبر نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتا ہے یار یہ اس سبب کے نتیجے میں یہ کام ہوا ہے۔ اس وقت اسے بھول جاتا ہے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ تو یہ آج کے دور میں بھی اگر ایسا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا دور آج سے تقریباً 3,500 سال پہلے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تو انسان ابھی اتنا تخیلاتی نہیں ہوا تھا نا،
تو اس چیز کو ذہن میں لانا اور بھی مشکل تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا وہ مظاہرہ کرایا نا, ایک پریکٹیکل سے گزارا, تاکہ ان کو بھی اس چیز کا یقین ہو جائے کہ اللہ کی بادشاہی کیسے نافذ ہے. تو اب اسی چیز کو پھر ادھر لے کے آئیں کہ یہ جب معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اب وہ اپنی رضا سے, اپنی رغبت سے, اپنی چاہت سے, اپنی خوشی سے, اپنے اندرونی جذبے سے, یا اللہ سے جو اس کی محبت بنتی ہے, اس محبت کے نتیجے میں وہ اب اللہ کے آگے سرنگوں ہوتا ہے, سر تسلیم خم کرتا ہے, گردن جھکاتا ہے. صحیح. اچھا خالد صاحب, اس کے بعد جو آپ نے جو اس کا نیچرل آؤٹ کم بتایا تھا, آپ نے کہا تھا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ معرفت رب جو ہے وہ اس کی ایک انٹلیکچوئل اور جو اسپریچول سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے, اسے ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان کا آپ نے کہا تھا کہ یہ سبب اسی سے ہی ہو سکتا ہے. حضرت پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت ابراہیم کی مثال دے کر کہا تھا کہ وہ انٹرنل سیٹسفیکشن چاہ رہے تھے اپنی, ایکچولی وہ ملتی ہے تو ہی یہ ہوتی ہے, اور آج بھی آپ نے اس کو مزید کھول دیا. مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا تھا, کسی شاعر نے کچھ زیادہ گرچہ شدت پسندی ہے اس کے اندر بھی, لیکن ایسی کسی کیفیت کے اندر وہ ایک شعر کسی شاعر کا ہے, وہ اس نے کہا کہ سزا رکھی ہے کیا تو نے کوئی ان کے بھی ایمان کی, خدا بندہ جو تجھ کو احتیاطاً مان لیتے ہیں. تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ کانشیسلی اس کو اس کی آگاہی حاصل کرنا, اس کے بارے میں اس کی حقیقت کو سمجھنا اور معرفت حاصل کرنا اور پھر سبمٹ کرنا. احتیاطاً مان لیتے ہیں, اور کچھ خدا بھی خود ساختہ بنا لیتے ہیں. مطلب انہوں خدا کو پوج رہے ہوتے ہیں, لیکن اس خدا کو نہیں جس کا تعارف قرآن نے پیش کیا ہے, اس خدا کو جو انہوں نے خود بنایا ہوتا ہے. تو اس کا آپ نے کہا کہ یہ تو اس کا تعلق انٹلیکٹ کے ساتھ ہے انسان کا, ساتھ ہی آپ نے کہا تھا کہ انسان کی انٹرنل ایک اور بھی اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو ہم ایموشنز کہتے ہیں, انسان کی فیلنگز کہتے ہیں, تو وہ ان کے اندر بھی پھر ایک تغیر آتا ہے, ایک تبدیلی آتی ہے, اور وہ آپ نے کہا کہ وہ محبت کا جذبہ ہے جو پیدا ہوتا ہے, اور وہ اگر اللہ کے ساتھ آپ لنکڈ ہوں, جڑے ہوئے ہوں, تو وہ بے لوث ہوگا, اور اگر آپ اس سے کٹ جائیں گے, دنیا کے ساتھ اگر جڑ جائیں گے صرف, تو پھر جو بھی محبت ہوگی وہ ٹرانزیکشنل ہوگی اپنی نیچر میں. یہ جو محبت ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اگر ہم روحانی پرسپیکٹو سے دیکھیں. اس کی ہماری جو زندگی, آپ نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی کو جو اکثر جو شیطان کے جب جنگل میں انسان پھنستا ہے تو جہاں پر بہت سی اس کے اندر ڈپارٹمنٹلائزیشن کر دیتا ہے, وہاں پر یہ بھی کر دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو الگ کر دیتا ہے. وہ اس کے اندر تصور ان کو ایک اکائی میں نہیں اس کے سامنے لاتا, تو پھر لوگ جو ہیں وہ یہ تصور پیدا کر لیتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں بڑے انعام مل رہے ہیں, تو یہ بھی شاید اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ ہم سے راضی ہے. تو یہ جو اللہ کی محبت کا جذبہ ہے, آپ نے کہا تھا کہ یہ تو بے لوث تبھی پیدا ہوگا جب انسان اللہ سے جڑا ہوا ہوگا, اور جو ہے انسان کے سامنے ایک ہولسٹک پکچر ہوگی. یہ اس ہولسٹک پکچر کے اندر چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو, دونوں کو ملا کر سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس انسان کی جاوداں پہ ہم دواں زندگی جو ہے اس کے اندر اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس محبت کے جذبے کی. کدھر سے شروع کروں؟ مجھے وہ اصل میں آپ بات کر رہے تھے تو علامہ اقبال یاد آ رہے تھے. بگول شاعر تمہیں بھی دیکھ سکوں, خود کو بھی سنبھال سکوں, دعا کرو میں کوئی راستہ نکال سکوں. اصل میں وہ یعنی یہ محبت اور معرفت یہ آپس میں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب ہم نے یہ بات کہی نا کہ کامل معرفت حاصل نہیں ہو سکتی, دوسری طرف انسان کے اندر ایک تجسس ہے کہ جتنا حاصل ہوا ہے اس سے مزید حاصل کرنے کا. وہ مال و دولت ہو, جو کچھ بھی ہو, تو جو آپ کی ترجیح ہے تو اس میں آپ کہیں رکیں گے تو نہیں نا, آگے بڑھیں گے. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو اب آپ معرفت کی طرف یعنی جتنا معلوم ہوا وہ کامل تو ہے نہیں, بلکہ کامل تو جا کے جنت میں بھی ایک درجے میں آپ کو کچھ دیدار ہوگا نا, کامل تو وہاں بھی نہیں ہوگا. لیکن جو جنت میں جا کے آپ کو پیاس بجھے گی اور جو آپ کو لطف آئے گا اس دیدار کا, وہ تو دنیا کی ہر نعمت اس کے آگے ہیچ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب محبت خود کوئی نشہ ہے, اور معرفت اس کی تسکین کا ذریعہ ہے. اچھا اب آ جائیں اچھا یہ آپس میں جڑ اس طرح جاتے ہیں کہ جو محبت بڑھے گی تو معرفت کی مزید خواہش آپ کے اندر پیدا ہوگی, اور جو آپ کے اندر وہ معرفت میں اضافہ ہوگا تو اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل ان کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہے. اچھا اب آ جائیں وہ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ آپ ذرا اس طرح چلیں, جائزہ لے لیتے ہیں تھوڑا.
وہ اقبال کی طرف بعد میں آتے ہیں، مشکل ہو جائے گا مضمون، زیادہ تخیلاتی ہو جائے گا، ہم ذرا زمین پہ آتے ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، اسے کسی سے محبت نہیں ہے، ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، بیٹے سے بھی نہیں ہے، بیوی سے بھی نہیں ہے، اس آدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا کریکٹر ہمیں کیسا لگے گا؟ انسان کہیں گے نہیں ہم اسے، اس کے اندر انسانیت اچھا پھر ویسے مطلب عملی زندگی میں وہ کیا ہوگا؟ وہ یعنی بچے کے لیے بھی اظہار نہیں کر سکتا، انتہائی خود غرض، بے حس، یعنی کوئی اس سے زیادہ سفلیت ہو نہیں سکتی جو اس کے اندر جمع ہوگی۔ اچھا یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگلا بندہ وہ ہے کہ جسے چلیں اور کسی کو چھوڑیں، اپنے گھر سے تو محبت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ گھر کے لیے محنت کر رہا ہوگا، پسینہ بہا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، باقی پڑوس کی اسے فکر نہیں ہوگی، ان کا ہو سکتا ہے حق مار کے بچوں کو کھلا رہا ہو، لیکن اس پہلے آدمی کے مقابلے میں یہ آدمی تھوڑا سا بہتر نہیں ہو گیا جو کم از کم اپنے بچوں کا تو خیال۔ اچھا ذرا اس سے آگے چلے جائیں، ایک آدمی اپنی برادری کا خیال رکھتا ہے، ہوتا ہے نا، خاندان ہے، برادری ہے، ہمارا خاندان ہے، یہ بعض جگہوں پہ اپنے خاندان کی یعنی اپنی امیجیٹ فیملی کی قربانی دے گا، اپنے بچوں کا ٹائم نکال کے اپنے خاندان کو دے رہا ہوگا، جو ٹائم میں وہ کمائی کر کے بچوں کی اچھی زندگی جو ہے نا وہ کر سکتا تھا بندوبست، وہ اپنے خاندان پہ جو ہے نا وہ ٹائم لگا رہا ہوگا، اور بعض اوقات اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے تو جو محروم رہ گیا ہے خاندان میں اس کی خدمت کر رہا ہوگا، تو یہ اس سے بلند آپ کو نظر آنا، بلند ہو گیا۔ آگے چلیں، جو بندہ قوم پرست ہو گیا تو وہ برادری کے اوپر بھی قوم کو ترجیح دے گا، وطن پرست اور انسانیت پرست، جہاں آج تک انسان اپنی عقل سے جہاں تک پہنچا ہے وہ آخری جگہ تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو بلند ترین کردار کا مالک اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو انسانیت پر بلیف رکھتا ہے۔ اب خدا پرستی اس سے اوپر کی چیز ہے، اور اب آ جائیں، چلیں اب یہاں جا کے یعنی کردار کتنا بلند ہو جائے گا۔ تو اقبال نے جو ہے نا ایک طرف تو یہ معرفت اور محبت کا والا جو نقشہ ہے نا، اس کو دو کرداروں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ایک میں سوچتا ہے، محبت نہیں ہے اس کے اندر، تھنکنگ ہے، اور ایک وہ ہے جس کے اندر محبت اور عشق کی لگن ہے۔ تو معرفت کی طرف ان کی پیش قدمی کس طرح ہوتی ہے، دونوں کی اپروچز میں کتنا فرق ہے، تو اس کے تقابل میں بو علی سینا اور مولانا روم کو لے کے آئے، یہ تقابل پیش کرنے کے لیے یہ دو شخصیات لے کے آئے ہیں۔ کہتا ہے بو علی اندر غبار ناکا گم، معرفت کی تلاش میں نکلے بو علی صاحب، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو جس اونٹنی پہ وہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جس کو کہ انہوں نے پکڑنا تھا، تو انہیں گرد نظر آئی، تو انہوں نے کہا ہاں ادھر گئی ہوگی، تو وہ اندر غبار ناکا گم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ دست رومی، مولانا روم جو عشق کی علامت ہیں، پردہ مخمل گرفت، اونٹنی کے اوپر جو کجاوا ہے جس کے اوپر وہ پردہ پڑا ہوا ہے، جس کے اندر کہ وہ حقیقت پوشیدہ ہے، اس نے وہ پردہ پکڑ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت معرفت کی طرف جو پیش قدمی کراتی ہے نا، تو اس میں یہ عشق کا پہلو اور جنون کا پہلو، اور یہ عشق اور جنون اس کا فرق کیا ہے، یعنی ایک تو یہ انہوں نے بیان کر دیا نا، تو اس کا جو اس کے اندر جو جوہری فرق ہے وہ کیا ہے، وہ کسی اور شاعر کا شعر ہے، مجھے نام نہیں آ رہا اس وقت اس کا، کہ شب تار میں بھی جنوں میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں۔ عقل کہے گی کہ صبح ہوگی تو نکلیں گے، جیسے ادھر عقل کہہ رہی تھی کہ یہ گرد اڑ رہی ہے، ادھر عقل کہے گی بھائی صبح ہوگی تو چلیں گے۔ عشق کہے گا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دن ہے یہ رات ہے یا اندھیری ہے یا کیا ہے، نکلنا ہے، ابھی پہنچنا ہے، دیر نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک فرق عقل کا اور عشق کا بیان کیا گیا، اس میں جنون ہے۔ اچھا یہ دعا اقبال نے بھی مانگی ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو یہ یعنی جنون اور عشق، اور یہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انسانی کردار کے اوپر کیسے یعنی ایک تو یہ فرق ہو گیا نا کہ یہ بندہ ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو دوسری طرف جو ہے نا وہ اس کا فائدہ خود کو کیا پہنچتا ہے، کہتے ہیں عشق کو یہاں تپش کہہ رہے ہیں، فارسی کا ہے نا،
تو وہ عشق کے بجائے تپش، وہ جو گرمی پیدا ہوتی ہے نا، ایکٹیویٹی کا ہے نا، وہ جو سرگرمی پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں تپش میں دیہت بالوں پر زندگی رہا. یہ جو عشق ہے یہ زندگی کو بالوں پر دے دیتا ہے. اور تپش می کند زندہ تر زندگی رہا. اور یہ جو عشق ہے یہ زندگی کو زندہ تر کر دیتا ہے. وہ جو قرآن کہتا ہے نا حیاتن طیبہ، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، آخرت پر اور رسول پر اور کتابوں پر جو ایمان لائیں گے، جن ایمان والی زندگی جنہوں نے بسر کی، ان کو ایک حیات طیبہ عطا کریں گے. تو یہ زندہ تر کر دے گا نا یہ. تو یہ وہ کردار کا فرق ہے. ایک وہ کردار ہے جو دنیا کی حرص میں، لالچ میں لگا ہوا ہے، اور ایک کردار یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اس میں یہ فرق ہوگا. اس میں ایثار ہوگا، قربانی ہوگی، دنیا کی یعنی ہر شے، کوئی لالچ نہیں ہے. یہ بغیر کسی شے کے بادشاہ ہے، بغیر سلطنت کے، بغیر گدڑی کے، بغیر سر چھپانے والی چھت کے، بغیر دنیا کی کسی نعمت کے یہ بادشاہ ہے. کیوں؟ اسے کسی شے کی حاجت نہیں ہے، غنی ہے، مستغنی ہو گیا ہے. کیوں مستغنی ہو گیا؟ اسے ایک بہت اعلیٰ ذات کے ساتھ اس کی رغبت ہو گئی ہے، تو یہ اب اس کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے کردار کے اندر جو ہے نا ایک استغنا کی کیفیت پیدا ہو گئی. بادشاہ والا، اصل شہنشاہی والا تصور اس کے اندر آ گیا ہے. بڑا بادشاہ یہ ہو گیا ہے. اور دوسری طرف جس کو دنیا کی کسی بھی شے کی کوئی حرص ہوگی، کچھ حوث ہوگی، تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے کردار میں بہرحال جب وہ اس کے لیے کوشاں ہوگا تو گھٹیا پن تو آئے گا نا، ذلت تو آئے گی نا اس کے ساتھ. اچھا، یہ تقابل پھر اقبال نے جو ہے نا ایک جگہ پہ پیش کیا ہے کہ جذبہ قرآن زیگمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اب وہ معرفت جو قرآن سے ملتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر دنیا کی بے رغبتی، بے ثباتی انسان پر عیاں ہوتی ہے، تو اس سے آدمی بے فکرہ ہو جاتا ہے. تو یہ شہنشاہ بنا دیتا ہے. یہ فقر قرآن انسان کو شہنشاہ بنا دیتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو ایک جس آدمی کا پوٹینشیل شیر بننے کا تھا وہ بس لومڑی بن کے رہ جاتا ہے. عیاری، مکاری، چالاکی. ٹھیک ہے. اور اس کی ہر ویلیو اس کے جو ہے نا ریلیٹیو ہوگی. جہاں فائدہ ہوگا وہاں وہ سچائی جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو ویلیو ہوگی، اور جہاں نقصان ہو رہا ہوگا وہاں سچائی ایک نیگیٹیو ویلیو قرار پا جائے گی. صرف فرق کیا ہوگا کہ نقصان اور فائدے کا معیار اگر ذات ہے، وہ پہلا کردار جو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، خاندان ہے تو وہ اس کا جھوٹ بولنا اپنی فیملی کے لیے شروع ہو جائے گا. قوم ہے تو قوم کے لیے. اس وقت دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ اور جو بھی جنہیں ہم کلچرڈ لوگ کہتے ہیں، وہ یہاں تک ہی پہنچے ہیں کہ قوم کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اس سے نیچے وہ ناجائز سمجھتے ہیں. بچوں کے لیے رشوت لے رہے تو بڑا ذمہ دار آدمی ہے. ہاں، لیکن قوم کے لیے جو ہے نا جا کے وہاں پہ جھوٹ بولنا. کولن پاول اگر فرض کریں قومی نیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ عراق کو رگیدنا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ نے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے، کوئی بیانیہ بنایا ہے، تو یہ جائز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے آپ کی اس بات سے اقبال کے ایک شعر اور ایک قطع بھی یاد ہے، بڑے ریلیونٹ ہے اس سے. وہ ایک تو بڑا مشہور ہے، وہ جو کہتا ہے کہ عقل کو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. تو وہ حاضری جو ہے، جو آپ نے پہلے وہ مولانا روم اور اس کا مطلب وہ اپیرنس حاضری، تو مطلب وہ حاضری جو ہے وہ مولانا روم کو حاصل ہوئی ہے جو انہوں نے وہاں پہنچ گئے. اور بڑا قطع ایک سے بڑا مزیدار ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے. چونکہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس بڑی تفصیل سے کیا تھا کہ محبت کا جو جذبہ ہے یہ روحانی جذبہ ہے، بے لوث محبت جسے ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق روح سے ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق سے مراد اللہ، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. تو زندہ تر زندگی رہا. ہاں جی جی، ادھر بھی جا کے جڑ گئے نا. اچھا خان صاحب، میں چاہتا تھا کہ آپ نے پچھلے دنوں نے یہ بڑا تفصیل سے ابھی جو دورہ قرآن آپ کو گزارش میں بھی آپ نے اس کو بڑا کھول کے ایلیبوریٹ کر کے اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ جو محبت ہے اللہ کی محبت،
اس کو آپ نے کمپیئر کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے کہ پھر اس کی ضد میں کوئی محبت آئے گی تو کہاں کہاں آتی ہیں محبتیں. تو وہ انسان کے لیے نا وہ ایک کہہ لیں کہ ایک آ جاتا ہے کرائٹیریا اپنے آپ کو جج کرنے کا، ہمیشہ پہ کوئی اسٹینڈرڈ آ جاتا ہے. وہ ذرا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں اگر آپ مزید کھول کے یہاں پر کر دیں کہ جب محبت کے تقاضے کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اسی کا حقدار وہی ہے، تو پھر آزمائشیں کیا کیا آتی ہیں اس راہ پر؟ دیکھیں یہ تو کلیئر ہے نا، یہ مانی ہوئی حقیقت ہے کہ دنیا میں اسٹرگل ہے، یہاں ثبات نہیں ہے نا. ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں. آپ مثبت طور پہ آگے بڑھیں گے، نہیں تو منفی طور پہ پیچھے ہٹیں گے یا دوسری رخ پہ آگے بڑھیں گے. تو ہم یوں کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سلوک قرآنی پر یا سلوک رحمانی پہ نہیں چلیں گے تو آپ کسی اور راستے پہ نہیں چل رہے ہوں گے. آپ ارتقا کر رہے ہوں گے، وہ سلوک شیطانی پہ کر رہے ہوں گے. تو بنیاد کیا بنے گی؟ بنیاد وہ بنتی ہے کہ جو کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا، وہ دل کے نیا خانے میں کوئی بنیاد بنتی ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. اب ایک طرف ہماری یہ جبلی محبتیں جو خود بخود ہیں، ہماری طبیعت کا حصہ بنا دی گئی ہیں. جیسے پانی نشیب کی طرف چلتا ہے تو اسی طرح ان محبتوں کی طرف ہمارا دل کھنچتا ہے. جسے قرآن نے کہا کہ یہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ جو محبتیں ہیں یہ انسان کے دل میں کھبا دی گئی ہیں، یعنی اس کے طبعی طور پر اس کی ضرورت ہے کہ وہ ان کی طرف میلان رکھتا ہے. اور اگر ان کے اوپر، یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ تو تفصیل سے اس سب پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ چوکنے نہ رہیں، ہوشیار نہ، فاحذروہم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اگر آپ ان سے چوکنے نہ رہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پانی مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ منہ کے بل گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ٹانگ ٹوٹنے کا، محبت کی ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں آپ آ کے اندھے ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کے لیے چوکنے نہ رہیں. تو جیسے ایک غیر ذمہ دار ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرتا ہے، ایسے ہی اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ضرور ہوگا. اور وہ ایکسیڈنٹ کیا ہے کہ وہ ان محبتوں میں گرفتار ہو کے اس محبت، چونکہ وہ نظر نہیں آتا، یہ نظر آتی ہیں، یہ نقدی ہیں، وہ ادھار ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں کر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر. پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں، وہ اندیکھا ہے، یہ تو دیکھی بالی ہیں، ان کا فائدہ روز کا ہے، اس کا فائدہ وہ بھی تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں لگتا ہے، وہ تو کہ اسباب کے اس میں آ رہا ہوتا ہے نا، جو فائدہ وہ دے بھی رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جن کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ آپ کو ڈی ٹریک کر دیں یا اپنی طرف اتنا اٹریکٹ کر دیں کہ آپ اللہ کی طرف پیٹ ہو جائے آپ کی. لیکن یہ جو بھی ہوگا یہ کہیں اندر ہی اندر ہوگا. بعض اوقات شاید ہو سکتا ہے آپ کو بھی شعور نہ ہو، بالکل غیر شعوری طور پر ہو جائے. اگر آپ چوکنے نہ ہوں، ہر روز اپنا محاسبہ نہ کر رہے ہوں، بلکہ ہر لحظہ اپنا محاسبہ نہ کر رہے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس چیز کو فسق قرار دیا ہے، اللہ کی محبت پر کوئی دوسری محبت کا غالب آ جانا. مثلا مشہور آیت ہے جہاں پہ 8 محبتوں کو ایک طرف رکھا، 3 کو ایک طرف رکھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. 8 محبتیں یہی ہیں جیسے یہ سورہ آل عمران کی آیت میں آئی ہیں. آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها مساکن ترضونها. مال و دولت دنیا، رشتہ و پیوند. اقبال نے یہ 2 عنوانات کے تحت بیان کر دیے ہیں. یہ 8 ہیں، مقابلے میں 3 ہیں. یعنی اللہ کی محبت پھر ان 3 محبتوں میں ظاہر ہوگی. اللہ کی محبت وہ تو آپ کو نظر نہیں آتا، تو جو نظر آتا ہے اس کا رسول ہے. اور جو عمل میں وہ جو جنون ہے، جس کو وہاں پہ جنون کہا نا، شب تار میں بھی جنون میں رہا، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کی خاطر جو ہے نا محنت، جد و جہد، اور اس کے لیے اپنا یہ ساری محبتیں اس پر قربان کر دینا، یہ جہاد ہے. ٹھیک ہے.
اب اگر فرض کریں اس جہاد سے آپ منہ موڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب اپنا آپ بچانا چاہتے ہیں، وہ جو اللہ نے دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، اس کو بچانا چاہ رہے ہیں. اس کو بچانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت اللہ سے بڑھ کر ان چیزوں کے ساتھ ہو گئی ہے. اچھا، ساتھ ہی عہد بھی ٹوٹ گیا ہے. ان اللہ اشترا من المؤمنین، وہ پچھلی دفعہ ہم نے عہد پہ جا کے ختم کیا تھا نا، اور امانت پہ. عہد بھی ٹوٹ گیا ہے، خیانت بھی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تھیں ہی اللہ کی. للہ ما فی السماوات و ما فی، حقیقت کی سطح پہ جا کے دیکھیں آپ کی نہیں ہے. در حقیقت مالک ہر شے خدا است، این امانت چند روزہ نزد ما است. ٹھیک ہے نا، معرفت کی سطح پر بھی گئے تو دینے والا وہ تھا اصل میں. معرفت کی سطح بھی اڑ گئی، ٹھیک ہے، محبت کی بھی اڑ گئی، عہد بھی اڑ گیا، امانت بھی اڑ گئی. ٹھیک ہے، جب یہ سب اڑ گئے تو اب دنیا میں ابھی آپ ادھر ہی کھڑے ہیں، داڑھی بھی اسی سائز کی ہے جتنی پہلے تھی. اتنا بڑا ارتداد ہے جو بندے کو پتہ نہیں چلتا. ہاں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ. ٹھیک ہے نا، وَلَٰكِن لَا يَعْقِلُونَ. وہ یہ ہے نا، دروں بینی نہیں کرتے، لیکن اڑ سب کچھ گیا ہے. لیکن ایک طرف اڑ گیا، اندر ظاہر کیا ہے جی، داڑھی اتنی ہی ہے جتنی تھی، زبان پہ کلام وہی ہے جو پہلے تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ دین کی باتیں جس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حرف، کنارے کنارے. خیر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو، لگا رہتا ہے. فتنہ آئے یعنی مصیبت آئے، فتنہ آئے یعنی کسی نقصان کا احتمال ہو، انقلب علی وجہہ، یو ٹرن مار لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنا نقصان نہیں برداشت کر سکتا. یعنی جن کی محبتیں ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتا، ان میں سے کسی کو نہیں قربان کر سکتا، نہ مال، نہ نوکری، نہ اولاد، نہ اپنی جان. وہ بچا کے رکھ رہا ہے انہیں. تو عہد بھی اڑ گیا، امانت بھی اڑ گئی، یہ سب اڑ گیا. اندر سے فارغ ہو گیا بندہ. اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، دنیا میں لوگوں کو نہیں پتہ، اور بعض اوقات اسے شاید خود بھی نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیوں اڑا، یعنی خود کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد کو، اللہ کی معرفت کو برقرار نہیں رکھا نا، غافل ہوا اس سے. وہ پہلا قدم تھا، وہ تو اس سے بھی پچھلا قدم ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وہ جب اس ذکر سے غافل ہوئے، یعنی اس کی یاد کا مطلب کیا، اس کی معرفت، اس سے جب آپ غافل ہوئے تو پھر لازماً آپ کہیں الٹی غلط آپ کی ترجیحات ہو جائیں گی، تو وہ پھر محبت پہ اثر پڑے گا. تو جب یہ ہو گیا تو دیکھیں اسے کنکلوڈ کس پہ کیا کہ ناکام تو تم ہو گئے ہو آج ہی. فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اب انتظار موت کا کرو. تو اللہ کی کتاب میں آپ کدھر گئے؟ آپ فاسقوں میں چلے گئے. واللہ لا یہدی، فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. ہدایت والا چیپٹر آپ کا ہو گیا کلوزڈ. اب آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. ہدایت کسے ملے گی؟ یہ بھی قرآن مجید نے ایک سے زائد مرتبہ بتایا کہ یحبہم و یحبونہ، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. آپ نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ سے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کے رسول اللہ اور محبت کرتے ہوں اللہ سے بڑھ کر، اور اپنے آبا سے اور بیٹوں سے اور بھائیوں سے اور خاندان والوں سے. ایسے لوگ نہیں ہوتے. یعنی ایمان والے سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو اب والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا، اب یہاں پہ بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. کون ہے یہ فاسق؟ جنہوں نے 8 محبتوں میں سے کسی محبت کو 3 محبتوں میں سے کسی محبت پر ترجیح دے دی. دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، سورہ مائدہ، جب انہوں نے کہا کہ جی چلو لڑو، انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھیں گے، نہیں لڑیں گے، آپ جا کے لڑو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی کہ ربنا فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. دیکھیں نا، وہ باقی اعمال میں کیا فرق پڑا تھا؟ کوئی نہیں پڑا. صرف یہ ہوا تھا کہ انہوں نے قتال سے انکار کیا تھا، یعنی جان عزیز ہم نہیں لگائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو غلط نہیں کہا. فلا تاسع علی القوم الفاسقین. تو اس فاسقوں کی قوم کا افسوس نہ کریں. یعنی اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ فاسق ہیں.
اسی کا ذکر آپ کو سورہ صف میں ملے گا کہ لما تقولون ما لا تفعلون. کبر، اچھا یہ پورا تناظر کیا ہے، اس کا کمپیریزن جب تک نہیں کریں گے سمجھ نہیں آئے گا. کس کو یہاں کہا گیا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ وہ آگے آئے گا. پہلے تو یہ کہا کہ جو کہے وہ کرے نا، اس سے اللہ بیزار ہوتا ہے. تو مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے نا. بیزاری کے مقابلے میں محبت ان سے جو اللہ کی راہ میں صفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی بیزاری کی بات بن جاتی ہے. یعنی صرف فسق سے اتنا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ بیزار ہوتا ہے. بس ان کا جو بھی وقت ہے مقرر، اس وقت تک انہیں کھانے پینے کو دیتا رہے گا، نہیں تو ان سے بالکل نالاں ہو چکا ہے، بیزار ہو چکا ہے. آگے وہ واقعہ بھی آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا پھر، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. یہ وہی واقعہ ہے. سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ قوم نے جب لبے بام پہنچ گیا تو انکار کر دیا لڑنے سے. تو وہاں بھی یہ ہے فلما زاغو، جب وہ کج ہو گئے. اب یہ کج زیغ کا لفظ ذہن میں رکھیں. فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دل کج کر دیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ایک اور جگہ، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے. یہ اصل میں اس کا عام طور پہ کانٹیکسٹ ہم مس کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ قرآن مجید اس غرض سے پڑھا کہ اجماع کی دلیل ملے، تو اس آیت کو وہ دلیل کے طور پر انہیں ملی. لیکن اس سے پہلے وہ آیت کس مفہوم میں تھی آخر؟ اس سے پہلے مفہوم یہی ہے، مسلمان وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. یہ سبیل المومنین ہے کہ وہ قربانیاں دیتے ہیں، مال و جان سب لٹاتے ہیں. تو جو ان مومنین کی سبیل کے علاوہ کوئی نیا راستہ تلاش کرے گا، وہ کون سا نیا راستہ کون سا ہے؟ من یعبد اللہ اللہ، حرف کنارے پہ رہنا. ایک یہ بیچ منجھار کے کودنا ہے، ایک کنارے پہ رہ کے کرنا ہے. اسے سمجھنا ہے کہ یہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ شدت پسندوں کا راستہ ہے. تو جو یہ نیا راستہ نکالے گا، یہ ہے اصل میں جو سبیل المومنین سے ہٹا ہوا راستہ ہوگا. اس کا کیا ہے؟ نولیہ ما تولا، اسے ہم پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، ونصلیہ جہنم، اور دوزخ میں جھونکیں گے. فلما زاغو، جب وہ کج ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل کج کر دیے. تو یہ دل کی کجی ہے جو اندر پیدا ہو گئی. اچھا، اس کی دوا سکھائی ہے سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. تو یہ اب وہ پھر من لدن آ گیا نا، کہ ہم تو تیری راہ میں اپنا سب لٹانے کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگا لی تھی، جیسے اصحاب کہف جا کے کہف میں بیٹھ گئے تھے، وہ جو جنون والا جو جذبہ ہے. تو اب ہماری بچت کیسے ہوگی؟ ہم نے تو چھلانگ لگا دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور ہم تو پیچھے نہیں ہٹے. اب تو وہ جیسے فرض کریں موسیٰ علیہ السلام کی قوم حملہ کر دیتی جیسے اللہ نے حکم دیا تھا، تو ہم تو بے خطر کود پڑے. اب رحمت لدنی کا سوال ہے، کیونکہ اسباب کی سطح پہ تو نظر نہیں آتا کامیابی. تو ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے. یعنی جب ایسے حالات پیدا ہوں گے، یہ امتحان آئے گا تو کج ہونے کا خطرہ ہے نا. امتحان ہی نہیں آئے گا تو کیوں کج ہوں گے؟ اور کون سا امتحان؟ یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں، ان کو قربان کرنے کا امتحان. اب آپ اس سب کو سامنے رکھیں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ اصل میں تو یہ سارا جو فیصلہ کن چیز ہوتی ہے، یہ دل کی ہوتی ہے کہ اس میں کون سی محبتیں سمائی ہوئی ہیں. اور جب اللہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ دل کا جو چکا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا، آپ کو نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات بندے کو خود نہیں پتا ہوتا، دوسروں کو بالکل نہیں پتا ہوتا. اب پھر اللہ تعالیٰ لاتا ہے آزمائش. آزمائش کس چیز کی؟ مال کا نقصان ہونے کا خطرہ. آزمائش کس چیز کی؟ جان جوکھم میں ڈالنے کا خطرہ. آزمائش کس کی؟ نوکری جانے کا خطرہ. آزمائش کس کی؟ قربانیاں دینے کا مرحلہ. آزمائش کس کی؟ پوری محنت ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا، دنیا کے اعتبار سے ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے. اب اس سب پہ بھی جو ثابت قدم رہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان کو خوشخبری ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. ہمارے قدم مضبوط جما دے، اس پر ہم پیچھے نہ ہٹیں، یو ٹرن نہ لیں، واپس ایڑیوں پر گھوم نہ جائیں، پیٹھ نہ دکھا جائیں. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اب یہ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ، یہ وہ ہے مِن لَدُنْکَ رحمہ، خصوصی رحمت اس کے لیے چاہیے.
تو اس سب کو آپ اگر ذہن میں رکھ لیجیے، یعنی سامنے رکھیں گے اپنے آنکھوں کے سامنے، تو اب یہاں پہ فرض کریں میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے، تو میں نے تو یوں ٹرن مارنا ہے۔ اگر احد نہیں ہوگا تو میں 300 بندے کیسے واپس آئیں گے؟ اگر احزاب نہیں ہوگا تو کیسے وہ دل کی بات زبان پر آئے گی کہ ما وعدنا اللہ و رسولہ الا غرورا؟ وہ نفاق باہر آنے کے لیے آزمائش چاہیے، اور آزمائش میں باطل کا غلبہ نظر آ رہا ہو۔ اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی واضح کی کہ اس کے بغیر تمہیں دنیا میں وہ نمایاں کیے بغیر واپس نہیں آنے دوں گا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑے رکھے جس حال میں کہ وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ طیب سے خبیث کو چھانٹ کے علیحدہ نہ کرے۔ تو کیسے علیحدہ ہوں گے؟ آزمائش کے ذریعے سے علیحدہ ہوں گے۔ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں۔ تو جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کجی نہیں ہوتی، تو وہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، وہ آزمائش انہیں ان کے مرتبے اور بلند کر دیتی ہے۔ اور جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہی آزمائش ان کے لیے جو ہے نا وہ عذاب کی صورت اختیار کر کے انہیں دساہا، جو ہم نے ان کے تجزیے کا باعث بن جاتی ہے۔ گویا وہ سلوک رحمانی کی بجائے سلوک شیطانی کی طرف چل پڑ۔ نولی ما تولا و نسلہ جہنم، میں نے شروع یہاں سے کیا تھا۔ ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، یہاں ہر وقت جو ہے نا ہلچل ہو رہی ہے۔ اگر آپ وہ رحمانی جو ہے نا سلوک پر نہیں چلیں گے، آگے ہر مرحلے پہ نئی قربانیاں۔ وہ کیا ہے جی، وہ ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا وہ دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ تو یہ اب یہ تو سامنا آپ کو پوری زندگی رہے گا، زندگی جود مسلسل ہے۔ اور جہاں سے آپ نے یو ٹرن لیا تو وہاں سے دوسرا سلوک شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اور اگلا پھیرا کیا ہوتا ہے؟ شروع دوسرا سلوک ہو چکا ہوا ہے، یعنی ہم نے پھیر دیا اسے جدھر وہ مڑا، یعنی دنیا دے دی اسے۔ اور یہ اپنے تئیں کیا سمجھ رہا ہے کہ مجھے ترقی مل رہی ہے، میرا کاروبار پھیل رہا ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، بات ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، جو رحمان کے ذکر یعنی معرفت، اب میں ذکر کا معنی یہاں اللہ کی یاد یعنی اللہ کی پہچان، اس سے غافل ہو گیا جو، اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر شیطان۔ اور وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطان ان کو گمراہی میں دور تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم زیادہ سیانے ہیں۔ اب یہ یعنی مت مارا جانا، اس کو پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ختم قلوب کر دیا ہے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ یہ اسے کہتے ہیں ختم قلوب، ختم علی قلوبہم۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ہیں فسادی، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مصلح، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ کاروبار بچانا چاہتے تھے، اصل مسئلہ یہ کہ اپنی دکانداریاں بچانا چاہتے، اب چودراٹیں بچانا چاہتے تھے، وہ کوئی خطرہ مول لینے کے لیے کنارے کنارے رہ کر بچا کے چلنا چاہتے تھے، تو بدعیدی کے مرتکب ہوئے، بددیانتی کے مرتکب ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم نے تو شدت جو تھی نا، جنون جو تھا، اس کو ہم نے اعتدال کی راہ دکھائی ہے۔ بہت شکریہ خالد صاحب، آج آپ نے بڑا انلائٹن کیا، بڑے خوب اسلوب کے اندر آپ نے اس دونوں چیزوں کو، ایک معرفت رب کو اور محبت کے جذبے کو بھی۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ہم پھر جو دوسرے ہمارے جو ان کے اوصاف، ان کے نتیجے میں انسان کے کردار میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی جو جہتیں ہیں، مطلب ہم اس کو ذرا اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے۔ محبت سے ایکچولی لنکڈ ہے وہ، محبت اور اطاعت، وہ اطاعت کی ایکچولی جہتیں ہیں وہ۔ ابھی تو ایک درجے میں خلوص فی المحبت واضح ہوا ہے نا۔ ہاں جی، تو اب اگلا مرحلہ آئے گا خلوص فی الاطاعت کا۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو اللہ کو محبت بھی خالص چاہیے، محبت بھی اور جتنی دوسروں کی محبت کے جو پروٹوکولز اس نے طے کر دیے، اس کے اندر ہی کسی اور سے محبت کرنے کی اس نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں تو خالص محبت اس کو چاہیے۔ صحیح۔ تو اسی طرح اللہ کو اطاعت بھی خالص چاہیے، وہ کیسے، وہ پھر ہم آئندہ چلیں گے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں ہم اسی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔